الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص برکت اور فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ ٹینشن، اس کی وہ آزمائش چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جب وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کی اس پریشانی کو درود پاک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، کسی تنگ دستی میں مبتلا ہوئے، کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوئے، تو جب انہوں نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، جب انہوں نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی، تو اللہ کریم نے انہیں ان مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ میرے ایک جاننے والے بھائی جو کہ ہائی کوالیفائڈ، بڑے مالدار آدمی ماشاءاللہ، میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ 1991 میں میری 1.25 لاکھ تنخواہ تھی پر مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو درود پاک کی ایک بہار سناتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ضرور سنائیں۔ اکثر جو ہے وہ عاشقان رسول درود پاک کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں اور ملتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مسائل بھی پوچھتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو بعض جو ہے وہ عاشقان رسول اپنی بہاریں بھی سناتے ہیں، تو وہ بہاریں میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ ایک کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی، تو اس میں بھی مذکور ملیں گی آپ کو، اور ہمارے چینل پر بھی عاشقان رسول کی بہاریں آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی کوئی بہار جو آپ چاہتے ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں تک پہنچے اور وہ اس سے سن کر نفع حاصل کریں اور ان کا بھی ذہن بنے درود پاک کی کثرت کرنے کا، تو میرا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، لیکن کیجیے گا صرف واٹس ایپ، تحریراً کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آڈیو کر دیجیے گا، کال نہ کیجیے گا۔ مصروفیات میری بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں کال اٹینڈ نہیں کر پاتا، اور اٹینڈ کر بھی لوں تو صحیح طرح بات نہیں کر پاؤں گا، مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، مجبوری ہے۔ آپ شفقت فرمائیے گا، صرف واٹس ایپ ہی کیجیے گا۔ تو وہ بھائی میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو درود پاک کی ایک زبردست بہار سناتا ہوں، میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ کہتے کہ میری اپنی بیوی کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے، ہمارا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا آپس میں۔ کہتے کہ ایک دن یوں ہوا کہ میری بیوی نے اپنے بچوں کو 10 بجے اسکول سے لیا اور اپنے میکے لاہور چلی گئی مجھ سے روٹھ کر۔ میں نے اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو سسرال بھیجا کہ جا کر میری بیوی کو لے آئیں۔ تو جب میری والدہ اور بھائی میرے سسرال گئے تو میرے سسر صاحب نے میری بیوی کو بھیجنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ان کے شوہر کو خود بھیجیں، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا لاہور اور ان سے بات کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیوی کو اس شرط پر بھیجیں گے کہ آپ اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر یہاں ہمارے ساتھ لاہور شفٹ ہو جائیں۔ بڑی عجیب و غریب فرمائش انہوں نے کر دی، میں کیسے چھوڑتا، میں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، اور یہاں تک کہ میرے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ بھی جو ہے انہوں نے منقطع کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا، ظاہر ہے کہ بچوں سے دوری جو ہے وہ بہت شاک بندے پر گزرتی ہے، بچوں کی یاد بھی بہت آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا گھر اجڑ جائے تو بظاہر ہے کہ بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اچھا خاصا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی پریشانی کے عالم میں نے میرے ایک دوست تھے جو فیصل آباد ٹیکسٹائل گروپ میں تھے، ان سے مشورہ کیا، انہیں میں نے اپنی ساری بات بتائی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور بتایا جناب میں بڑا پریشان ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔ پریشانی بھی اس وقت مجھے بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ یوں کریں
کہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کریم آپ کی پریشانی کو دور کر دے اور آپ کے معاملات حل ہو جائیں اور آپ کی بیوی اور بچے گھر آ جائیں۔ مجھے انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ میں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ ابھی صرف میں نے 25,000 مرتبہ ہی درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ میری بیوی کی کال آئی اور بیوی نے کہا کہ آپ آئیں اور مجھے آ کر لے جائیں، آئیں اور مجھے آ کر لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کوشش نہیں کی، میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی سے رابطہ کروایا نہیں، صرف درود پاک پڑھا، توجہ کے ساتھ پڑھا، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھا۔ دیکھیں ہم جو بڑی ایک غلطی کر جاتے ہیں نا وظائف میں، ایک تو یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھتے، پھر توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، بے دھیانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ وہ تھا نا ایک شخص حضرت خواجہ سلیمان طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ کریم میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھو۔ تو اس نے عرض کی حضور میں تو درود پاک پڑھتے ہی رہتا ہوں لیکن آج تک میری پریشانی دور نہیں ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ درود پاک کوئی عام عمل نہیں، کوئی عام وظیفہ نہیں کہ تم اس کی کثرت کرو اور تمہاری پریشانی دور نہ ہو۔ تم توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھو، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے کامل توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ درود پاک پڑھو، اللہ کریم کرم فرمائے گا، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ توجہ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے ابھی 8,00,000 مرتبہ ہی میں نے درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے مسائل تب ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسائل تو ہو جاتے ہیں لیکن جب اب ان کو حل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ وظائف نہیں پڑھتے نا تو بعض اوقات ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے توجہ کے ساتھ ابھی صرف 25,000 مرتبہ ہی درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا اور میری بیوی کی کال آئی اور کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد درود پاک پر میرا اتنا یقین پختہ ہوا کہ اب جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اے عاشقان رسول، بے شک درود پاک کی کثرت یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، غموں سے نجات عطا فرماتا ہے اور بندے کے ہر معاملات کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک کلک سے کوئی پریشان حال شخص یہ ویڈیو سنے اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھے اور اللہ کریم کرم فرمائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی برکت کی بات ہوگی اور آپ کے لیے بھی یہ رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔